یوم شہدائی پولیس ہے آج. اس کے اوپر بات سے پہلے یہ میں تمام حضرات کو یہ ضرور کہوں گا کہ آئی جی صاحب آپ کی ایونٹ میں تو ایس او پیز کے اوپر بالکل اچھی طریقے سے کمپلائنس اس کا ہوا ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد ہوا ہے. لیکن آپ سب کو پتہ ہے کہ اب کرونا کی چوتھی لہر بھی آ چکی ہے اور جس طرح کی جو انڈین ویریئنٹ ہے اس کا آپ کو پتہ ہے کہ بڑا خطرناک بھی ہے. ہم نے احتیاط کرنی ہوگی. جو پہلی لہر تھی پھر اس کے بعد دوسری تیسری لہر، اللہ نے پاکستان کو اس نقصان سے بچایا جس کا آپ دنیا میں مناظر دیکھ رہے تھے کہ کس طرح ان کا ہیلتھ سسٹم بھی اور ان کی اکانومی وہ کولیپس کر گئے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ نیت اچھی تھی. پوری پاکستانی قوم، پرائم منسٹر صاحب کی حکمت عملی، پھر اس کے ساتھ ساتھ این سی او سی نے جو اقدامات کیے اور جس طرح کی انہوں نے اسٹریٹجی تیار کی پرائم منسٹر صاحب کے ویژن کے مطابق، تو اللہ نے ہمیں اس تباہی سے بچایا جس کا آپ نے دنیا میں، خاص کر آپ ہم اپنے پڑوس میں بھی دیکھیں کہ جس طرح انڈیا میں لاکھوں لوگوں کی اموات بھی ہوئی، بے روزگار بھی ہوئے. تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے جہاں پہ بھی کوئی بھی تقریب میں کسی جگہ میں تو این سی او سی کے بتائے ہوئے جو ایس او پیز ہے اس کے اوپر عمل درآمد کر کے. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے سیکرٹری صاحب نے تو جو پرفارمنس ہمارے مختلف ڈپارٹمنٹس کی دیکھی جاتی ہے تو اس میں جو این سی او سی کی طرف سے ہدایات جاری ہوتے ہیں اور ایس او پیز کی کمپلائنس کو بھی ان کا حصہ بنا دیا ہے. تو باقی ڈپارٹمنٹس کو بھی اس طرف آنا چاہیے تاکہ ہم اس وبا کا مقابلہ کر سکیں. آج یوم شہدائے پولیس ہے تو میں اپنے موٹر وے کے جو ہمارے 43 شہداء ہے جو اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے اور پاکستان کی خاطر، اپنے شہریوں کی خاطر، اس ملک کے امن کی خاطر جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ہم سب آج ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. نہ صرف موٹر وے پولیس، چونکہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، ہم اسی کی بات کر رہے ہیں. ہم اگر پاکستان میں پچھلے 2 دہائیوں کے اندر جو پاکستان نے دنیا کے امن کے لیے حصہ ڈالا اور جو کوشش کی، ہمارے پولیس میں ایک سپاہی سے لے کے آئی جی کی شہادت آپ لوگوں نے دیکھی، اور ہمارے فوج میں بھی ایک جوان سے لے کے جرنیل تک آپ نے اس وطن کی خاطر انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. ہم سب آج ان کو، اپنے پولیس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جو اپنے افواج کے ساتھ، جو اپنے شہریوں کے ساتھ اور جو اپنی ملکی امن کے خاطر انہوں نے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا، ملک دشمن عناصر کا مقابلہ کیا، بیرونی اور اندرونی. اور ایک دہشت گردی کی جنگ تو ایسی تھی کہ آپ کے ساتھ ہی تھے. آپ نے دنیا کے مختلف نیٹو فورسز دیکھی، دنیا کے بہت سارے ممالک مل کر بھی جو جنگ نہیں جیت سکی، پاکستان کے اندر آپ نے وہ جنگ جیتی. اور آج اگر پاکستان میں امن ہے، کیونکہ ایک وقت تھا کہ ہر ہفتے ہر روز پاکستان میں دھماکے ہو رہے تھے، پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے تھے، لیکن ہمارے پولیس نے، ہمارے افواج نے، سب نے قربانیاں دی اور ان کی کوششوں کی وجہ سے آج پاکستان دہشت گردی نہیں، آج پاکستان سیاحت کی طرف بڑھ رہا ہے. آج پاکستان میں امن ہے تو پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے، پاکستان میں روزگار کے مواقع ہیں. دنیا آج پاکستان کو امن کی وجہ سے جانتی ہے. آج پوری قوم کی طرف سے ہم اپنی پولیس کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی، کیونکہ آج آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں افغانستان کی جو صورتحال ہے، تو آج جب یہاں پہ ہم اپنے شہداء کو یاد کر رہے ہیں جن کی وجہ سے آج پاکستان میں امن ہے، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ آج جو دشمن ہے وہ مختلف قسم کی نئی سازشیں کر رہا ہے. اور جو مثال میں دیتا چلوں کہ ایک طرف پاکستان نے دنیا کے امن کے لیے قربانیاں دی، پاکستان نے 70,000 سے زائد جانوں کا نذرانہ پیش کیا. صرف پولیس کی اگر ہم بات کرتے تو آئی جی صاحب نے ابھی جو فگر دیا کہ 7,500 ہمارے پولیس کے جو جوان ہیں، جو آفیسرز ہیں، وہ شہید ہوئے، ہمارے باقی سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہوئے. اور ہم نے اس ملک میں ہم امن لے کے آئے، دہشت گردی کا خاتمہ کیا. لیکن دوسری طرف
آپ دیکھ رہے تھے کہ جب ہم یہ اقدامات کر رہے تھے اور دنیا کے امن میں حصہ ڈال رہے تھے تو دوسری طرف جو بزدل دشمن ہے وہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرتا رہا. وہ کس طرح پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف رہا. اور جو انفارمیشن کی اس وقت جو EU ڈس انفو لیب کی رپورٹ آئی تو اس میں واضح ہو گیا کہ ہم دنیا کے امن میں کردار ادا کر رہے تھے، لیکن دوسری طرف انڈیا مصروف تھا پاکستان کے معلوماتی، پاکستان کی معاشی طور پہ اور سفارتی طور پہ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے جھوٹ پھیلانے میں، پروپیگنڈا پھیلانے میں. 750 ویب سائٹ انہوں نے جعلی بنائے تھے. مختلف NGOs، فیک NGOs کا سہارا لیتے تھے جو پاکستان کا، ہم یہاں پہ قربانیاں دے رہے تھے لیکن دنیا کو دوسری امیج اور خود کو جو دہشت گردی میں ملوث تھے لیکن پاکستان کو دہشت گردی کے طور پہ ثابت کر رہے تھے. 40 بینک جو ہے وہ انڈیا کے منی لانڈرنگ میں ملوث، جو رپورٹ آئی اس میں 40 بینک منی لانڈرنگ میں ملوث تھے. لیکن پاکستان کے حوالے سے جو حال ہی میں ان کا پیغام آئے کس طرح پروپیگنڈا کر کے فیٹ اپ کو بھی اور سیاسی طور پہ جو پالیٹکس وہ کر رہے تھے وہ بھی ایکسپوز ہو گئے. پھر اس کے ساتھ ساتھ فیک آئیڈینٹیٹیز، جو لوگ مر گئے تھے ان کو استعمال کر کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کے طور پہ استعمال ہوتا رہا. اور اب آپ پھر دیکھ رہے ہیں کہ ابھی 5 اگست کو جو مختلف دنیا کے صحافی آزاد کشمیر آ رہے تھے اور آزاد کشمیر کے جو 5 اگست کے مودی کے جو ہندوتوا اور RSS کی سوچ رکھنے والے جو نئی دور کا ہٹلر اور اس کے اقدامات ہیں، وہ اقدامات کے بعد 5 اگست کو جو صحافی اب آزاد کشمیر آ رہے تھے تو انہوں نے ان کو منع کر دیا انڈیا نے. اور کس طرح کی وہ بلیک میلنگ کرتے ہیں، چاہے کرکٹ کے حوالے سے جو پاکستان کی بات کرے ان کرکٹرز کو دھمکایا جاتا ہے، چاہے اگر جرنلسٹ جو آزادی، اظہار رائے کی آزادی پہ یقین رکھتے ہیں ان کو دھمکایا جاتا ہے، ان کو روک دیا جاتا ہے. تو لیکن دوسری طرف ان کی حقیقت یہ ہے کہ فیک نیوز پھیلاتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں. ہم نے اب اس کا بھی مقابلہ کرنا ہے. ایک تو ہم نے سامنے دشمن تھا، ہمارے گھر کے اندر بھی دشمن تھے، سازشیں بھی تھی. کلبھوشن کو آپ نے رنگے ہاتھوں پکڑا، جس طرح انڈیا پاکستان میں دہشت گردی کر رہا تھا. آپ نے کراچی کے اندر انڈیا کی اور را کی ملوث ہونے کی چیزیں ثبوت آپ کو ملے. آپ کو را اور NDS کا نیکسس جو ہمارے پاکستان میں بلوچستان کے اندر خصوصاً سی پیک کو نشانہ بنانا، وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آ گئی. اب انفارمیشن کے طور پہ اور جو 5th جنریشن وارفیئر کی ہم بات کرتے ہیں، ہائیبریڈ وار کی بات کرتے ہیں، تو وہ چیزیں بھی وہ اب ایکسپوز ہو رہے ہیں. اور ایکسپوز کیسے ہو گئے کہ 5 اگست کا جب اقدام ہوا تو پاکستان قربانی بھی دے رہا ہے، پاکستان نشانے پر بھی ہے، را اور NDS کے نیکسس کا بھی پتہ ہے. کلبھوشن جیسے لوگ رنگے ہاتھوں بھی پکڑے جا رہے ہیں. پاکستان جو اگر فیٹ اپ کی کوئی کمپلائنس کرنی ہوتی تو 27 میں سے 26 نکات پہ عمل درآمد بھی کرتا ہے، لیکن دوسری طرف نشانہ بنایا جا رہا تھا. اور وہ EU ڈس انفو لیب کی رپورٹ میں وہ تمام چیزیں واضح ہو گئی. لیکن 5 اگست کے بعد کیا ہوا کہ جب پرائم منسٹر عمران خان نے دنیا کے سامنے نئی دور کے ہٹلر کی سوچ رکھی کہ کس طرح ہندوتوا کا فلسفہ جو ہے نہ صرف انڈیا کے لیے، کشمیر کے لیے، بلکہ دنیا کے امن کے لیے کس طرح خطرہ ہے. آپ نے انڈیا میں مائنارٹیز کے اوپر ظلم و ستم دیکھا، کس طرح مساجد کے اوپر، کس طرح جو عیسائی ہے، سکھ ہے، ان کے ساتھ ظلم ہوا. ہیومن رائٹس وائلیشن جو انہوں نے کی، کشمیر میں جو ظلم و ستم کیا، جو باقی تو چھوڑے پاکستان تو یہ اقدام جو آج انہوں نے اقدام کیا، پاکستان دنیا کے جرنلسٹ کو، دنیا کے لوگوں کو کہتا ہے کہ آپ آ کے خود یہ حالات دیکھیں. لیکن ان کا تو اپنا جو اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے، جو ان کے اپنے پولیٹیشنز ہوتے ہیں، جو ان کے اپنے صحافی ہوتے ہیں، وہ جو انڈین اللیگلی آکوپائڈ کشمیر ہے وہاں پہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے. ٹوٹلی کمیونیکیشن بلیک آؤٹ ہے وہاں پہ. تو ان کے چہرے بے نقاب ہو گئے. پاکستان جو ہے وہ دنیا کے امن میں کردار ادا کرنے کے بعد، پاکستان کو امن کی طرف لے کے آنے کے بعد آگے بڑھنے لگا، معیشت بھی بہتر ہونے لگی. UN کا سیکرٹری جنرل جب پاکستان آتا ہے تو خود کہتا ہے کہ ٹیررزم سے ٹورزم تک پاکستان کا جو سفر تھا وہ دنیا کے لیے مثالی ہے. کرونا کی جو وبا آئی اس میں دنیا کے 3 ممالک جو ہے اس میں ایک پاکستان، ان 3 ممالک جنہوں نے بہتر حکمت عملی اختیار کی اس میں ایک پاکستان آپ کے سامنے ہے کہ ورلڈ اکنامک فورم نے کہا کہ 3 جو ممالک جنہوں نے بہتر انداز میں مقابلہ کیا اس میں ایک پاکستان ہے. تو پاکستان آگے جا رہا ہے. یہ تمام بیک گراؤنڈ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک دہشت گردی کی جنگ ہم نے جیت لی.
اب دشمن مختلف طریقوں سے، جس طرح کہ آپ نے افغان سفیر کی بیٹی کے حوالے سے جھوٹ پھیلایا گیا، اور آپ پورے اکاؤنٹس دے کے ان کا اگر ہم انالیسس کرتے ہیں تو سارے کہاں سے جنریٹ ہوتے ہیں، کمپین کہاں سے جنریٹ ہوتی ہے، کس طرح پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، کس طرح جھوٹ پھیلایا جاتا ہے. آپ پورے افغانستان کے لوگوں سے پوچھے، ایک ہے حقیقت کیا ہے کہ آج بھی پاکستان کے اندر بہت سارے افغان جو ہے وہ رہ رہے ہیں. پاکستانیوں نے ہمیشہ ان کا خیال رکھا، ان کو سینے سے لگایا جب مشکل وقت تھا. افغانستان کے جتنے نوجوان پاکستان کی یونیورسٹی میں، پاکستان کی تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس طرح بہت سارے پاکستان نے ان کے امن کے لیے کردار ادا کیا، اور پاکستان آج بھی کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف جو امن خراب کر رہے ہیں وہ پروپیگنڈا اور دوسری قسم کی چیزوں کے اوپر اور سازشوں کے اوپر اس وقت کام کر رہے ہیں. ہم نے ان کو بھی ایکسپوز کرنا ہے. اب ہم اپنے جتنے شہداء کو آج ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں تو ہم نے ایک اور کمٹمنٹ بھی کرنی ہے کہ ان کی جو شہادت ہے وہ رائے گاہ نہیں گئی. انہوں نے پاکستان کی امن کی خاطر اگر جان دی تھی تو ہم نے اس امن کو نہ صرف قائم رکھنا ہے کہ بلکہ پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. یہ ان کا ہمارے اوپر قرض ہے. اور چاہے جس قسم کی سازشیں ہو، چاہے سامنے دشمن ہو، چاہے جو ابھی آج کل جو میڈیا کے تھرو فیک نیوز پھیلا کے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ہم نے ان تمام کا بھی پاکستان کے نوجوانوں نے، ہم سب نے اکٹھے اس کا مقابلہ کرنا ہے اور پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. اس کے ساتھ آئی جی صاحب آخر میں، چونکہ آج میں نے بات اس لیے اس کے اوپر زیادہ کی کہ ہمارا یوم شہدائے پولیس ہے آج. شہداء پیکج کے حوالے سے آپ نے بات کی سر، بالکل ہمارے اگر باقی 15 جو پولیس کے ادارے ہیں ان کے لیے ایک چیز موجود ہے تو وہ یہ بہت چھوٹی سی بات ہے. اگر ایک افسر، ایک جوان اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے اپنے گھر والوں کی فکر نہیں کرتے بلکہ اپنے ملک کے لیے اپنی جان نچھاور کرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، تو یہ بہت معمولی سی چیز ہے. اور جس طرح سیکرٹری صاحب نے کہا، اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو ہم یقینی بنائیں گے. پھر اس کے ساتھ ہم موٹر وے پولیس کو بھی آج خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور خاص کر جو شہداء ہمارے ہیں انہوں نے قربانیاں دی، لیکن جو آج اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں وہ بھی اسی مقصد کو آگے لے کے جا رہے ہیں. موٹر ویز ہمارے بنتے رہے لیکن ہماری جو نفری تھی وہ وہی پرانی تھی، کوئی نئی ریکروٹمنٹ نہیں ہوئی تھی. ہمیں آتے ساتھ ہی ہمیں لاہور عبدالحکیم، گوجرا شورکوٹ، ہزارہ موٹر وے، سوات موٹر وے، ملتان سکر، سیالکوٹ، یہ تمام موٹر ویز بھی ہمیں ٹیک اوور کرنے تھے. اس کے ساتھ جتنا بھی ایمرجنسی بنیادوں پہ ہم ریکروٹمنٹ کر سکتے تھے ہم نے وہ کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی بھی ہمارا ریکروٹمنٹ کا ایک عمل پروسیس چل رہا ہے. لیکن انہوں نے بڑے مشکل انداز میں، کیونکہ نئے ٹیک اوور کر رہے تھے اور نفری وہی پرانی تھی جو آپ کے سالوں پہلے پولیس کی تعداد تھی، تو بڑی مشکل حالات میں بھی انہوں نے اپنی ذمہ داری بڑے بہترین طریقے سے نبھائی. اس کے ساتھ ساتھ آگے بھی جس طرح آئی جی صاحب نے کہا کہ مزید موٹر ویز بھی آ رہے ہیں، لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اپنے جو ذمہ داری ہے، مطلب آپ نے اوور سپیڈنگ دیکھنی ہے، آپ نے لین وائلیشنز وغیرہ کے اوپر نظر رکھنی ہے. اس کے علاوہ بھی کافی اپنی ذمہ داریوں سے ہٹ کر بھی ایک بہترین شہری اور پولیس کو ایک سروس کے طور پہ، کہ قوم کے لیے وہ ایک سروس ہے، اپنے لوگوں کے لیے ایک سروس کے طور پہ، جس طرح کے گمشدہ بچے تقریباً 275 کا آپ نے آئی جی صاحب بتایا کہ یہ جو ہمارا 8واں مہینہ، جو 8-10 مہینے کے اندر جو ہے 8 مہینے کی آپ نے پرفارمنس بتائی کہ اس میں انہوں 275 پولیس جو ہے وہ گمشدہ بچے، وہ اہل خانہ کے اور والدین کے کو مطلب جو گم گئے تھے ان کے حوالے کیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو چوری کے مختلف اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں ان کے روک تھام کے لیے اس سے ہٹ کر جو اس وقت موٹر وے پولیس ہے وہ اپنے لوگوں سے اور عوام کے ساتھ جو مشورہ ایپ آپ نے شروع کیا تھا، یا جو اپنا عوام کے ساتھ انٹریکشن، ای کچہری، وہ چیزیں شروع کری تھی، اس کے بعد جو فیڈ بیک آیا اس کے اوپر بھی عمل اس وقت ہو رہا ہے. اور ہمارا ملتان سکر جو ہے انٹیلیجنس ٹرانسپورٹ سسٹم پہ چلا گیا ہے. باقی موٹر ویز کی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، جس طرح ہمارے M1 ہے، M2 ہے، M9، تو میرے خیال سے نادرا کے ساتھ ہماری بات اس وقت ہو رہی ہے، اور ہم باقی جو موٹر ویز ہے وہ بھی ٹیکنالوجی بیس لے کے جا رہے ہیں. موٹر وے پولیس نے اپنی پہلی دفعہ یہ بھی دیکھا کہ ڈرون کیمروں کا استعمال بھی انہوں نے شروع کر دیا. جو باقی باڈی کیمراز ہے،
تاکہ ہمارے آفیسرز کے اوپر، جوانوں کے اوپر بھی نظر ہو کہ ان کی کمیونیکیشن کس طرح ہوتی ہے. وہ بھی بڑے سٹیپس اس کے حوالے سے لیے گئے کہ ہم اپنی سروس کو مزید بہتر کر سکیں. جو ہمارا نمبر ہے 130، اس کے حوالے سے بھی کیونکہ پہلے آپ اگر فون کرتے تھے تو 7 سے 8 منٹ کا ٹائم لگتا تھا کہ آپ کو جب وہ رسپانس دیتے تھے اور آپ کے پاس ہیلپ کے لیے پہنچتے تھے، تو اس کا رسپانس ٹائم بھی اب منیمم ہو گیا، کم ہو گیا، کیونکہ جیسے آپ فون کرتے ہو تو آپ کا لوکیشن اور تمام چیزیں جو کہ پہلے ہمیں ایکسیس نہیں تھی تو وہ چیزیں بھی آ گئی. اس کے ساتھ ساتھ ایکسیڈنٹس کی کمی کے لیے 46% ہمارے ٹائم میں ایکسیڈنٹس کم ہوئے. اور اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو دہشت گردی میں یا بڑے بڑے جو سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، اس میں اتنے لوگوں کی اموات نہیں ہوتی جتنا ہمارے روڈ ایکسیڈنٹس میں اموات ہوتی ہے. تو ہم نے ٹارگٹ رکھا، ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کی بھی ٹارگٹ ہے، لیکن ہم نے بھی ٹارگٹس رکھے اور جو پرائم منسٹر کے ساتھ ہم نے ایگریمنٹ کیا اس میں ایک چیز یہ لکھی کہ رکھی، جو منسٹر اور پرائم منسٹر کے بیچ جو ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے اس سال کیا کیا جو ٹارگٹس آپ کو ملے، پھر وہی ایگریمنٹ سیکٹری اور مختلف ڈپارٹمنٹس کے جو ہمارے ہیڈس ہوتے ہیں ان کے بیچ بھی ایک ایگریمنٹ طے ہوتا ہے. تو ہم نے ایکسیڈنٹس کو کم کرنا بھی اپنے ٹارگٹس میں شامل کیا. اس میں 46% کی کمی آئی ہے، لیکن اس کو ہم نے مزید کم کرنا ہے. یہاں پہ یہ بتانا ضروری ہے کہ ٹرانسپورٹ منسٹری جو ہے 18ویں ترمیم کی اگر ہم جب بات کرتے ہیں، جس طرح ہیلتھ صوبائی سبجیکٹ ہے، جس طرح ایجوکیشن صوبائی سبجیکٹ ہے، تو ٹرانسپورٹ جو ہے وہ صوبائی حکومتوں کی ٹرانسپورٹ منسٹری ہوتی ہے اور ان کے انڈر آتا ہے. لیکن چونکہ ہائی ویز کے کسٹوڈین ہم ہیں، موٹر ویز کے کسٹوڈین ہم ہیں، تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت آئی جی صاحب اور سیکٹری صاحب کی یہ کوشش بھی ہے کہ تمام جو صوبائی ٹرانسپورٹ منسٹریز ہے، گاڑیوں کی کوالٹی چیک کرنا، ان کے اوپر نظر رکھنا، کس طرح کی گاڑی روڈ پہ آ سکتی ہے، کس طرح نہیں آ سکتی، اس کے لیے SOPs تیار کرنا، وہ تمام چیزوں کے اوپر اس وقت بھی ہم کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے جوانوں کے لیے، بلکہ بچوں کو بھی ٹریفک سینس سمجھانے کے لیے، رول سمجھانے کے لیے، روڈ سیفٹی سے آگاہی کے لیے اس وقت ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی سلیبس میں ہم نے یہ رکھ دیا روڈ سیفٹی کی کتابیں، ان کو ہم نے سلیبس کا حصہ بنا دیا، ان کو ہم نے کورس وغیرہ اس کے اوپر موٹر وے پولیس نے کام مکمل کر کے حوالے کر دیا. ایک تو ہم نے یہ کیا، اس کے ساتھ جو مختلف پاکستانی ہیں ان کو ہم مسلسل سوشل میڈیا پہ آگہی مہم بھی چلا رہے ہیں تاکہ روڈ سیفٹی ایجوکیشن اور اویئرنیس بہت امپورٹنٹ ہے ایکسیڈنٹس کو کم کرنے کے لیے. تو ساتھ میں ہماری طرف سے اس وقت یہ اقدامات بھی ہو رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی اس میں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کہ ہمارے چند جوان شہید ہوئے کہ ڈرائیورز کی غفلت کی وجہ سے، اور ڈرائیورز کی غفلت کی جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں تو بہت سارے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ڈرائیورز کی غفلت کی وجہ سے. اب ہم نے یہ کیا کہ ڈرائیونگ لائسنس جو موٹر وے پولیس کا ہے اس کی دنیا میں بھی ایکسیپٹنس ہوتی ہے، معیار اس کا اچھا ہے. تو اب ہم اپنا ڈرائیونگ سکول جو ہے، ایک تو یہاں پہ جو ہمارا ڈرائیونگ سکول ہے اس میں ہم سیکنڈ شفٹ کی طرف، اور لائسنس جو ہے ڈرائیونگ لائسنس اتھارٹی، اس میں ہم ٹائمنگ اس کی بڑھا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو، کیونکہ اب اس وقت بڑا رش ہوتا ہے. ہمارے جو پہلے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے اپلائی ہوتا تھا اور آج جو ہوتا ہے اس میں کوالٹی میں جیسے فرق آتا ہے، بہتر ہوتا ہے، اس طرح لوگ بھی اس کی طرف آتے ہیں. جو ہمارے اوورسیز ہے وہ زیادہ تر موٹر وے پولیس کا ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں. تو ہم یہاں پہ اس کی ٹائمنگز بھی بڑھا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم پاکستان کے باقی صوبوں میں بھی ڈرائیونگ لائسنس اتھارٹی بنانے کی طرف جا رہے ہیں تاکہ ہم پھر صوبائی حکومتوں کو یہ بھی کہہ سکے کہ کہیں سے کوئی بھی ڈرائیونگ لائسنس دے سکتا ہے. اور یہ عمل ہم روکتے ہیں، ہم یہ عمل روکتے ہیں. اور موٹر وے پولیس جو کوالٹی ہے، جو دنیا مانتی ہے، جو کہ ایک پروسیس کے بعد آپ کو لائسنس دیتی ہے، تو ہم اس کو زیادہ سے زیادہ اس کی طرف آ جائے تو یہ ملک کے لیے اور ہمارے جو ایکسیڈنٹس کم کرنے اور روڈ سیفٹی کے اصولوں کے مطابق اور جو دنیا کے اندر رائج قوانین ہے اور قواعد و ضوابط ہے اس کے مطابق ہم کریں تو ہم اس طرف بھی انشاءاللہ اب آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. میں آخر میں پھر آئی جی صاحب، آپ کا، سیکٹری صاحب، آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کے مسلسل ایونٹس ہوتے ہیں، نئی نئی چیزیں موٹر وے پولیس میں ہماری آ رہی ہے. ہم نے معیار موٹر وے پولیس کا قائم رکھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو مزید بہتر اور جدید دور کے نئے تقاضوں سے آراستہ کرنے کے لیے بھی اپنے ایفرٹس جاری رکھنے ہیں. میں آخر میں پھر
اپنے جتنے بھی پولیس ہے، موٹر وے پولیس اور ہمارے جتنے بھی پولیس کے اہلکار جو ہمارے آفیسرز اس دہشت گردی کی جنگ میں اور پاکستان کی امن کی خاطر جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ہم سب ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ہم آج اس کمٹمنٹ کا اظہار کرتے ہیں کہ انہوں نے جو پاکستان کے لیے قربانیاں دی، جو اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کیا، ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے پاکستان کا کل اور آج دونوں سنوارنا ہے، اور ہم نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے جس کی بنیادوں میں شہیدوں کا خون ہے۔ انشاءاللہ یہی ہمارا عزم ہے، یہی ہماری کمٹمنٹ ہے۔ پاکستان زندہ باد۔